ایران نے جنگ کے بعد کے مذاکرات میں امریکہ کے خلاف جو بھی کارڈز تھے وہ پلٹ دیے ہیں۔ جنگ سے پہلے ایران کچھ اور تھا اور آج کی حقیقت اب بہت مختلف نظر آتی ہے، جس کا امریکہ کے تجزیہ کاروں نے اندازہ ہی نہیں لگایا تھا۔ واقعی میں ایک جنگ ہوئی اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ کوئی تیز رفتار فتح نہیں تھی جس کی واشنگٹن اور تل ابیب میں کچھ لوگوں نے توقع کر رکھی تھی۔ ایران میں ایک دم سے رژیم چینج ہو جائے گی۔ اس کے بجائے یہ جنگ اس طرح سے آگے بڑھی جس نے توقعات کے توازن کو یکسر تبدیل کر دیا۔ یہ صورتحال کتنی ڈرامائی طور پر بدلی ہے، ضروری ہے کہ ایران کے تجویز کردہ 3 مراحل پر مبنی فریم ورک جو امریکہ کے ساتھ مستقبل میں ہونے والی کسی بھی گفتگو پر عائد کردہ شرائط اور وسیع تر علاقائی اور معاشی دباؤ کا باریک بینی سے جائزہ لیا جائے، جو دونوں فریقوں کے اس غیر متوقع موڑ پر اب ان کو ملا رہے ہیں۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ مشرق وسطی میں ایک نئی ایکویشن اب جنم لے رہی ہے۔ ایران نے جنگ کے بعد کے مذاکرات میں امریکہ کے خلاف جو بھی کارڈز تھے وہ پلٹ دیے ہیں۔ جنگ سے پہلے ایران کچھ اور تھا۔ مہینوں تک دنیا نے دیکھا کہ کس طرح امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے، اور بہت سے لوگوں نے یہ فرض کیا کہ کوئی بھی تصادم ایک معروف پیٹرن پر ہوگا۔ امریکہ اپنی زبردست فوجی اور معاشی طاقت لے کر آئے گا، ایران جسے تباہ کن جنگ کے امکان کا سامنا ہوگا بالآخر پیچھے ہٹ جائے گا، اور امریکی شرائط پر مذاکرات کی میز پر واپس آ جائے گا ایران، اور خاص طور پر اپنے ایٹمی پروگرام پر پھر امریکہ کو اس کے مطابق جو وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ مراد دے دے گا۔ یہ جنگ سے پہلے کی منطق تھی، لیکن مفروضے جب حقیقت سے ٹکراتے ہیں تو پھر ان کے بکھرنے کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے مفروضے کمزور تھے، اور آج کی حقیقت اب بہت مختلف نظر آتی ہے جس کا امریکہ کے تجزیہ کاروں نے اندازہ ہی نہیں لگایا تھا۔ حالیہ ہفتوں میں جو کچھ واضح ہوا ہے وہ یہ کہ واقعی میں ایک جنگ ہوئی۔ زمینی حقائق کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کا ایران پر حملہ 28 فروری کو شروع ہوا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ کوئی تیز رفتار فتح نہیں تھی جس کی واشنگٹن اور تل ابیب میں کچھ لوگوں نے توقع کر رکھی تھی کہ جیسے ہی رہبر ایران جو ہیں آیت اللہ علی خامنئی ہلاک ہوں گے اور ان کے بہت سارے کمانڈرز ہلاک ہوں گے، ایران میں ایک دم سے رژیم چینج ہو جائے گی۔ اس کے بجائے یہ جنگ اس طرح سے آگے بڑھی جس نے توقعات کے توازن کو یکسر تبدیل کر دیا۔ 7 اپریل کو ایک عارضی جنگ بندی اس وقت منظور ہوئی جب صدر ٹرمپ نے خود اس کی درخواست کی، اور اس کے بعد سے ایک نیا ڈپلومیٹک سیناریو یعنی سفارتی منظرنامہ ابھرا ہے، اور اس منظرنامے میں ایران اب کسی ایک ایسے مدعی کی حیثیت سے میز پر نہیں آ رہا جو جنگ سے بچنے کی کوشش کر رہا ہو جیسا کہ وہ جنگ ہونے سے پہلے کر رہا تھا، بلکہ اب جنگ کے بعد ایک ایسی طاقت کے طور پر سامنے آیا ہے جس نے لڑائی کے پہلے دور کو برداشت کر لیا ہے، سروائیو کر گیا ہے اور اسٹرائک بیک کیا۔ نتیجتاً ایران اب یہ طے کر رہا ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ اس تبدیلی کا ثبوت قیاس آرائیوں یا پروپیگنڈے پر مبنی نہیں ہے، یہ ایرانی سرکاری ذرائع سے، اس کے رہنماؤں کے بیانات سے ہے، اس کے سفارتکاروں کی نقل و حرکت اور مذاکراتی فریم ورک کی ساخت سے اب نظر آ رہا ہے، جو تہران نے اب ثالثوں کے سامنے رکھا ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ صورتحال کتنی ڈرامائی طور پر بدلی ہے، ضروری ہے کہ ایران کے تجویز کردہ 3 مراحل پر مبنی فریم ورک جو امریکہ کے ساتھ مستقبل میں ہونے والی کسی بھی گفتگو پر عائد کردہ شرائط اور وسیع تر علاقائی اور معاشی دباؤ کا باریک بینی سے جائزہ لیا جائے، جو دونوں فریقوں کے اس غیر متوقع موڑ پر اب ان کو ملا رہے ہیں۔ اس تبدیلی کے مرکز میں ایک سادہ مگر طاقتور حقیقت ہے۔ ایران اب اپنے ایٹمی پروگرام پر بات چیت کو ابتدائی اشارے کے طور پر یا ابتدائی سطح پر نہیں کرے گا، اب وہ اس پر گفتگو شروع میں کرنا ہی نہیں چاہ رہا ہے۔ برسوں تک امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے ایٹمی فائل کو ہر مذاکرات کا مرکز بنائے رکھا۔ یہ مفروضہ تھا کہ ایران پابندیوں سے بچنے اور فوجی تصادم سے گریز کرنے کی خواہش کی وجہ سے کسی بھی دوسرے مسئلے پر بات چیت کرنے سے پہلے اپنی انرچمنٹ کی صلاحیتوں پر سودے بازی کرنے پر مجبور ہوگا۔ یہ مفروضہ اب ختم ہو چکا ہے۔ المیادین کی جو تہران میں ایک موجود نامہ نگار کے مطابق ایرانی سرکاری ذرائع کے حوالے سے اسلامی جمہوریہ نے ثالثوں کے سامنے 3 مراحل پر مبنی ایک سخت فریم ورک پیش کیا ہے۔
مذاکرات صرف اس صورت میں دوبارہ شروع ہوں گے جب امریکہ اس ترتیب سے جو ایران نے طے کی ہے اس سے اتفاق کرے۔ پہلا مرحلہ مکمل طور پر جنگ کے خاتمے اور اس بات کی پابندیوں کو حاصل کرنے پر فوکس کرے گا کہ ایران اور لبنان دونوں کے خلاف دشمنی یا جنگ دوبارہ نہیں ہوگی۔ ایران نے واضح کر دیا کہ وہ اس مرحلے پر کسی اور مسئلے پر بات نہیں کرے گا، نہ ایٹمی پروگرام، نہ میزائل، نہ علاقائی اثر و رسوخ، صرف جنگ بندی اور مزید حملوں کے نہ ہونے کی قابل اعتماد ضمانتیں۔ یہ ایران نے پہلی شرط رکھی ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ آبِ ہرمز کی اسٹریٹجک جو آبی گزرگاہ ہے اس کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ یہاں ایرانی جو بحری نیویگیشن کے لیے جو ایک نیا قانونی فریم ورک تلاش کر رہا ہے جسے امان کے ساتھ مربوط کیا جائے گا، کوارڈینیشن دونوں کے درمیان ہوگی کہ اس راستے سے کس طرح ٹریفک گزرا کرے گی شپس کی، جو طویل عرصے تک تہران اور واشنگٹن کے درمیان ایک قابل اعتماد ثالث کے طور پر سر انجام دیتا رہا امان۔ اب وہ امان ایران کے ساتھ مل کے سب کچھ طے کر رہا ہے۔ تو مقصد سمندری سلامتی کو ایٹمی پابندیوں سے الگ کر کے دیکھنا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ انریچمنٹ پر جو بھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اس کے باوجود تیل کی سپلائی جو ہے وہ جاری رہ سکے۔ اس سے امریکہ کی ایران کی برآمدات پر قابو پانے کی اہلیت میں ڈرامائی طور پہ کمی آئے گی، اور اگر امریکہ نہیں مانتا ایران کی بات تو پھر کھڑا رہے ایسے، اور تیل کی ساری دنیا میں سپلائیز بند رہیں گی۔ اور صرف اسی صورت میں جب پہلے دو مراحل میں معاہدے حاصل کر لیے جائیں، یعنی پہلا مرحلہ، دوسرا مرحلہ جب یہ طے پا جائے، پھر تیسرا مرحلہ ہے جہاں آپ ایٹمی مسئلے پر توجہ دینا شروع کریں گے، دونوں ایران اور امریکہ۔ یہ ترتیب ہے، یہ فریم ورک ہے، اور یہ ہر اس چیز کا مکمل الٹ ہے جس کا امریکہ نے دہائیوں سے مطالبہ کیا تھا۔ اسے مزید اہم بنانے والی بات یہ ہے کہ ایران کی جو بنیادی ریڈ لائنز جو ہیں، جو سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنہ ای نے پہلے ہی اپنی تحریری خطاب میں جو انہوں نے سب سے پہلے کیا تھا اس میں یہ ریڈ لائنز کھینچ دی تھی، اب ان میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ جو بدلا ہے وہ آگے بڑھنے کا طریقہ کار، اور یہ تبدیلی باخبر ذرائع کے مطابق خود ایرانی عوام کے دباؤ اور فتح کے یقین کی وجہ سے آئی ہے۔ ایران کے اندر یہ وسیع پیمانے پر یقین بڑھ رہا ہے کہ ملک جنگ کے پہلے دور میں کامیاب ہو گیا ہے۔ امریکہ اسرائیل ایکسس ان واضح مقاصد میں سے کوئی بھی حاصل کرنے میں ناکام رہے جو اس نے جنگ شروع ہونے سے موقع پر بیان کیے تھے۔ نہ حکومت بدلی، نہ ایران کی فوجی صلاحیتوں کو تباہ کیا گیا، نہ ہی ایٹمی پروگرام پر ایران نے کوئی ہتھیار ڈال لے۔ اس کے بجائے جنگ ایک جنگ بندی پر، سیز فائر پر ختم ہوئی جس کی واشنگٹن نے درخواست کی تھی، اور ایرانی عوام نے واضح نتیجہ اخذ کیا کہ طاقت کا توازن بدل چکا ہے، بیلنس آف پاور ہیز چینجڈ۔ یہ نیا اعتماد ایرانی قیادت کے بیانات اور اقدامات میں اب جھلکتا ہے۔ صدر مسعود پزشکیان نے 26 اپریل کو پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کو فون کال کے دوران موقف اپنا جو ہے بڑے ہی غیر مبہم الفاظ میں بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک امریکہ ایرانی بندرگاہوں کی غیر قانونی بلاکیڈ یا ناکہ بندی ختم نہیں کرتا ہے، اس وقت اس کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے حالیہ امریکی کارروائیوں کی طرف اشارہ کیا جن میں نیول بلاکیڈ جو ہے وہ شدت بھی ان کو شامل ہے، یعنی اعتماد سازی کی راہ میں نے کہا کہ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ امریکہ کہہ رہا ہے کہ نیول بلاکیڈ اس وقت تک نہیں اٹھے گا جب تک کہ ایران تمام معاہدے نہیں کر لیتا، نیوکلیئر پروگرام کو سرنڈر نہیں کر دیتا ہے۔ ایران نے کہہ دیا کہ جب تک نیول بلاکیڈ ہے بات چیت کا آغاز ہی نہیں ہوگا۔ تو مسعود پزشکیان نے زور دے کر کہا کہ امریکی مخالفانہ اقدامات بشمول نیول بلاکیڈ سیاسی حل کے لیے واشنگٹن کے جو ظاہری عزم سے براہ راست متصادم ہے، یعنی امریکہ چاہ کچھ رہا ہے اور کر کچھ رہا ہے۔ تو انہوں نے اصرار کیا ہے مسعود پزشکیان نے کہ مذاکرات ٹھوس نتائج جو ہیں اسی صورت میں دے سکتے ہیں، ان کا نتیجہ نکل سکتا ہے جب دوسرا فریق دھمکیوں، دباؤ اور تکمیل کو یعنی بدماشی کو ترک کر کے اعتماد سازی اور باہمی اعتماد کو اپنائے۔ اس سے چند گھنٹے پہلے ایران کے اقوام متحدہ میں جو موجود مندوب ہیں انہوں نے بھی اس موقف کی تصدیق کی، ناکہ بندی کے خاتمے تک یعنی نیول بلاکیڈ کے خاتمے تک کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اب یہ ظاہر کر رہا ہے کہ امریکی صدر کو سمجھ میں نہیں آ رہی ایک بات کہ امریکہ کس سے بات کرے، ایران میں کون ہے،
تو یہ سب جگہ سے بھی ایک ہی موقف آ رہا ہے. تو یہ محض دھمکی آمیز بیان بازی نہیں ہے، یہ سفارتی میدان کی بنیادی حقیقتوں کو یکسر تبدیل کرنے والی کارروائی ہے. ایران اب کسی ابتدائی معاہدے کے تحت اپنے ایٹمی پروگرام پر پابندیوں پر مشتمل کسی معاہدے میں دلچسپی نہیں رکھتا ہے. تسنیم نیوز کے مطابق، جو ایک نیوز ایجنسی اور ایران کے سیکیورٹی اور دفاعی ادارے کے قریب سمجھی جاتی ہے، اس نے تہران میں اس وقت جنگ کے خاتمے کے لیے جو شرائط پر بات چیت کرنے پر آمادہ جو ہے اس پر بات کی ہے، اس نے خبر دی ہے اور ان شرائط کو پیش کیا ہے. ان شرائط میں آبنۂ ہرمز کا مستقبل، ہونے والے نقصانات کا معاوضہ، پابندیوں کا خاتمہ اور امریکی نیول بلاکیڈ کو ہٹانا شامل ہے کہ اگر بات چیت ہونی تو پہلے یہ کرو. تو تسنیم نے رپورٹ کیا ہے کہ ایٹمی مسائل پر ممکنہ طور پر جو بات چیت ہے وہ بعد میں کسی علیحدہ معاہدے میں ہو سکتی ہے، لیکن اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کی ثالثی میں جاری مذاکرات میں ایٹمی پروگرام کو شامل نہیں کیا جائے گا. یہ ایک زلزلہ خیز تبدیلی ہے. ایک امریکی میڈیا آؤٹلیٹ جو امریکی حکومت کے قریب سمجھی جاتی ہے، یعنی ایکسیوس، اس نے اتوار کے روز ایک امریکی اہلکار اور معاملے سے باخبر 2 ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ ایران نے آبنۂ ہرمز کو دوبارہ کھولنے اور جنگ کے خاتمے کے حوالے سے پاکستانی ثالثوں کے ذریعے امریکہ کو ایک نئی تجویز پیش کی ہے، جس میں ایٹمی مذاکرات کو مؤخر کر کے اگلے مرحلے کے لیے رکھ دیا گیا ہے. ایکسیوس کی یہ خبر ایران کے نئے موقف کی تصدیق کرتی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. زمین پر ہو رہی ڈپلومیٹک موومنٹس اس نئی حقیقت کی تصدیق کر رہی ہیں. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے حال ہی میں عمان کا دورہ کیا. یہ سفر اس لیے خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ مسقط طویل عرصے سے تہران اور واشنگٹن کے درمیان ایک قابل اعتماد ثالث کے طور پر جانا جاتا ہے. اس کے بعد وہ پاکستان گئے، دوبارہ آئے، یعنی مسقط جانے سے پہلے بھی پاکستان گئے تھے، پھر مسقط جا کے پھر پاکستان آئے. تو جو کلیدی علاقائی ممالک تک نیا فریم پہنچانے کا ایک وسیع تر حکمت عملی کا حصہ تھا. یعنی عباس عراقچی نے پہلے دورے کے دن اپنا نئی پروپوزل جو ہے 3 مرحلوں والے مذاکرات کی، وہ پاکستان کو شاید نہیں دی تھی، لیکن جب وہ عمان گئے تو ان کو پھر وہاں پہ نئے احکامات ملے ہیں اور وہ ان نئے احکامات کے ذریعے یہ 3 مرحلوں والے مذاکرات کا جو پروپوزل ہے وہ انہوں نے پاکستان کو واپس آ کے دی ہے. اور پاکستان نے یہ پروپوزل امریکہ پہنچا دی ہے، اور امریکہ پہنچنے کے بعد وہاں پہ ایکسیوس جو میڈیا آؤٹلیٹ ہے امریکہ کا، اس نے خبر شائع کی ہے. تو عباس عراقچی پاکستان سے وہ براہ راست ماسکو گئے ہیں جہاں انہوں نے صدر ولادیمیر پوتن سے ملاقات کی ہے. ایران اپنی نئی پروپوزل پر روس کی حمایت حاصل کرنا چاہ رہا ہے. روس نے اگرچہ عملی طور پر ایران کی جنگ میں مدد کم کی، وہ محتاط رہا، چین بھی محتاط رہا، لیکن روس اور چین دونوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایران کے حق میں ووٹنگ کی ہے. بعض قراردادوں کو جو ایران کے خلاف تھی ان کو ویٹو بھی کیا ہے. تو 25 اپریل کی ایک رائٹرز رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تہران نے امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات سے انکار کر دیا ہے اور پیغامات پاکستان کے ذریعے بھیجنے پر اصرار کیا ہے کہ جو بھی بات چیت ہوگی پاکستان کے ذریعے آئے گی اور جائے گی. ایران کو سٹیو وٹکوف یا جیرڈ کشنر سے ملنے کا کوئی شوق نہیں ہے. تو اس کے جواب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے وٹکوف اور کشنر کے پاکستانی دارالحکومت کے دورے کو منسوخ کر دیا، حالانکہ کوئی ملاقات طے ہی نہیں ہوئی تھی. تو پیغام واضح ہے ایران کی طرف سے کہ ایران امریکی شرائط تسلیم نہیں کرے گا، وہ جنگ سے پہلے کی پرانی حکمت عملی کے تابع نہیں ہوگا. اب اگر امریکہ ایران سے بات چیت کرنا چاہتا ہے تو اسے نیا فریم ورک قبول کرنا ہوگا. اس سفارتی کارروائی کے پس منظر میں ایک اسٹریٹجک حساب کتاب ہے جو معاشی اور فوجی حقائق پر مبنی ہے. ایرانی پارلیمنٹ کی منصوبہ بندی اور بجٹ کمیٹی کے ایک رکن نے بتایا ہے ایک میڈیا آؤٹلیٹ کو کہ امریکہ نے جنگ بندی کے لیے جو اقدام کیا وہ صرف میدان جنگ میں ایران کی کامیابی کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ معاشی محاذ پر بڑھتے ہوئے دباؤ کی وجہ سے بھی ممکن ہوا. اس ایرانی اہلکار کے مطابق امریکہ اسرائیل ایکسس کی ایران کے خلاف جنگ نے گلوبل فائنینشیل مارکیٹس یعنی عالمی مالیاتی منڈیوں میں تقریباً 8% کمی کو جنم دیا ہے، جس سے امریکہ پر دباؤ بڑھ گیا ہے کیونکہ غیر یقینی صورتحال بین الاقوامی تجارت اور توانائی کے شعبوں میں اب یہ پھیل چکی ہے اور یہ اکٹھا نہیں چل سکتے. اب اہلکار کے مطابق ایران نے اپنے دشمنوں پر ہر ڈالر کے نقصان کے مقابلے میں $4 کا نقصان مسلط کیا ہے. یعنی ایران کو جتنا نقصان ہوا ہے اس سے 4 گنا زیادہ اس نے نقصان اپنے مخالفین کو یعنی امریکہ اور اسرائیل کو پہنچایا ہے.
جب دنیا کی تقریباً 20% توانائی کی سپلائی آبِ ہرمز سے گزرتی ہے تو ایران گلوبل اکانومی پر ایک اسٹریٹجک گرفت رکھتا ہے۔ یہ محض بیان بازی نہیں ہے، یہ جغرافیائی حقیقت ہے۔ ایرانی پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے حال ہی میں ایک طنزیہ مگر واضح معاشی ایکویشن پیش کی ہے۔ قالیباف کا یہ بیان جو ہے، یہ اس کا پس منظر صدر ٹرمپ کا وہ بیان ہے کہ ایران کے پاس کارڈز ختم ہو گئے، یعنی پتے ختم ہو گئے، اب صرف امریکہ کے پاس پتے رہ گئے ہیں۔ تو قالیباف نے کہا ہے ایران کے پتوں میں انہوں نے آبِ ہرمز کا نام لیا اور کہا کہ اسے ایران نے جزوی طور پر استعمال کیا، بھی مکمل طور پر استعمال بھی نہیں کیا ہے۔ آبِ ہرمز کے بعد باب المندب بھی ہے جسے ابھی تک ایران نے استعمال ہی نہیں کیا ہے، اور ایران کی آئل پائپ لائنز جنہیں بھی ابھی تک استعمال نہیں کیا ہے، یہ قالیباف بتا رہے ہیں۔ اور پھر وہ امریکہ کے کارز کے بارے میں قالیباف کہتے ہیں کہ واشنگٹن نے مارکیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے اسٹریٹجک تیل کے ذخائر کو استعمال کرنے کا کارڈ پہلے ہی کھیل دیا ہوا ہے۔ 400 ملین بیرلز تیل جو ہے امریکہ نے وہ مارکیٹ میں ریلیز کر دیا ہوا ہے۔ جب یہ 400 ملین بیرلز کے نتیجے میں جو مارکیٹ میں قیمتوں کو کنٹرول کیا امریکہ نے، جب یہ 400 ملین بیرل تیل کا ذخیرہ ختم ہوگا یا ختم ہونے کے قریب ہوگا تو پھر امریکہ کیا کارڈ کھیلے گا؟ امریکہ نے کنزمپشن کے انتظام اور تیل کی طلب کو کم کرنے کا کارڈ بھی جزوی طور پر کھیل دیا ہے، یہ قالیباف کہہ رہے ہیں۔ اور اب قالیباف کے بقول امریکہ غیر فعال طور پر قیمتوں میں اضافے کا انتظار کر رہا ہے۔ انہوں نے موسم گرما کی چھٹیوں کے لیے امریکہ کی بڑھتی ہوئی توانائی کی طلب کے بارے میں ایک واضح تبصرہ کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا امریکہ انہیں بھی منسوخ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، چھٹیوں کو بھی، کیونکہ ابھی تو بہت سارے ایئر کنڈیشن چل رہے ہیں امریکہ میں۔ تو قالیباف کا پیغام واضح ہے، ٹرمپ کے دعووں کے برعکس ایران کے پاس اب بھی کھیلنے کے لیے بہت سے کارڈز ہیں، جبکہ امریکہ کے کارڈز ختم ہو رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے خود ایران کے موقف پر حیرانی کا اظہار کیا ہے۔ وہ پبلکلی کہتے ہیں کہ ایران کی قیادت بہت عجیب ہے، ہم نہیں جانتے کہ ہم کس معاملے سے نمٹ رہے ہیں، کون کس سے بات کر رہا ہے۔ ان کی الجھن واضح کرتی ہے کہ وہ ایران کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ یہ اس ذہنی ماڈل کے خاتمے کی عکاسی کرتی ہے جس پر امریکی پالیسی ساز برسوں سے انحصار کر رہے ہیں۔ انہیں توقع تھی کہ ایران مایوس، الگ تھلگ، کمزور اور جنگ سے بچنے کی خواہش کے مطابق سودے بازی کرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ اس کے برعکس انہیں ایک ایسی قیادت کا سامنا ہے جس نے ایک جنگ کو برداشت کر لیا ہے، اسٹرائک بیک کیا ہے، اور اب وہ ایران اپنی طاقت کے بارے میں زیادہ پر اعتماد ہو کر ابھرا ہے۔ ٹرمپ اب ایک ایسی قوم سے نمٹ رہا ہے جس نے یہ سیکھ لیا ہے کہ اس کی اسٹریٹجک گہرائی، ڈیپتھ، اس کے علاقائی اتحادی اور اس کا جو اہم آبی گزرگاہوں پر جو کنٹرول ہے، اور جو اس کی گلوبل اکانومی پر جو اس کا انفلوئنس اب بڑھ گیا ہے، جو اس کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، یہ امریکی پالیسی میکرز کے اندازوں سے کہیں زیادہ زبردست ثابت ہوئی ہے ایران کی یہ صلاحیت۔ تو اس نئی ایکویشن کے فوجی پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور نے یعنی پاسداران انقلاب نے اعلان کیا ہے کہ جنگ کے آغاز کے بعد سے 60 سے زائد امریکی میزائل اور ڈرونز کو انٹیکٹ یعنی بالکل ایسی حالت میں ریکور کیا گیا کہ ابھی وہ استعمال ہی نہیں ہوئے تھے، وہ پھینکے گئے لیکن پھٹے ہی نہیں۔ ان کو ریکور کرنے کے بعد ایران نے ان کو بے اثر کر دیا ہے اور ریکور کر لیا ہے۔ تو ریکور کیے گئے آلات میں بنکر بسٹر گولہ بارود ہے، GU-57 جیسے کروز میزائلز ہیں، اور مختلف قسم کے ڈرونز شامل ہیں جن میں ہیرپس ہے، MQ-9، لوکاس ہے اور ہرمیز سسٹمز ہے۔ یہ بہت ایڈوانس قسم کے ڈرونز ہیں امریکہ کے، جن میں بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ سسٹمز لگے ہوئے ہیں، AI سے لے کر اور ان کی ٹرانسمیشنز اور ان کی گائیڈنس، سارا کچھ اس میں ہے۔ تو سب سے اہم بات یہ کہ ہرمز گان جو ایران کا صوبہ ہے، جو آبِ ہرمز کے پاس کا جو صوبہ ہے، اس میں کوئی 15 امریکی جو ہیں میزائل بشمول GB اور BLU ماڈل کے کئی ہزار کلو وزنی بم جو اصلی حالت میں ریکور کیے گئے ہیں، پھٹے ہی نہیں ہے۔ تو پاسداران کی جو خصوصی ٹیموں نے یہ نہ پھٹا جو گولہ، جو نہیں پھٹا تھا، اس بارود کو ناکارہ بنانے میں کامیابی حاصل کی ہے، اور ان کو ریکور کر کے ان آلات کو ریورس انجینئرنگ کے لیے منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس کی اہمیت کو بڑھا چڑھا کر نہیں بتایا جا سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان نہ پھٹنے والے امریکی ہتھیاروں کو حاصل کرنا ایران کو ایک جدید ترین گائیڈنس سسٹمز، پروپلشن ٹیکنالوجیز اور مواد تک رسائی فراہم کرے گا، یہ جن کا مطالعہ
اور ان کی جو نقل و حرکت بنانا یا ان کی دیکھنا جو سمجھنا ہے، وہ سب کے سب اب ممکنہ طور پر ایران خود کر سکے گا، اور کیونکہ ایران نے ریورس انجینئرنگ کے ذریعے ان تمام آلات کو جو بہت ہی جدید اور ایڈوانس ہے ان کی کاپی کرنے کا ایک فن اس کے پاس ہے، تو ہر وہ نہ پھٹنے والا امریکی بم جو ایرانیوں کے ہاتھ لگتا ہے ایک بڑی کیس سٹڈی ہے، ایک بلو پرنٹ ہے، ایک شارٹ کٹ بن جاتا ہے ان ٹیکنالوجیز تک پہنچنے کی یا رسائی حاصل کرنے کی جن کی اگر نشو و نما ایران خود کرتا تو برسوں لگتے اور اربوں ڈالر لگتے۔ اب ان کو یہ بنے بنائے فارمولے ایران کے ہاتھ لگ گئے ہوئے ہیں۔ اس جنگ کی ایک اور تہہ بھی ہے، یعنی لیئر ہے، جو ظاہر کرتی ہے کہ علاقائی منظرنامہ کتنی گہرائی سے تبدیل ہوا ہے۔ ایکسیوس نے، جو کہ امریکی میڈیا آؤٹ لیٹ ہے، آن لائن نیوز پیپر ہے، اس نے اسرائیل اور امریکی عہدیداروں کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیل نے متحدہ عرب امارات کو آئرن ڈوم کا ایک ایئر ڈیفنس سسٹم یعنی فضائی دفاعی نظام کی ایک بیٹری فراہم کی تھی۔ اس کے ساتھ اسرائیلی فوجی اہلکار بھی اسے چلانے کے لیے دیے گئے تھے۔ تو یہ سب جنگ کے شروع ہی میں کیا گیا تھا۔ اسرائیل کی اس بیٹری کا متحدہ عرب امارات میں تعیناتی کا اس سے پہلے کبھی انکشاف نہیں کیا گیا تھا۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان جو ملٹری سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کی سطح ہے، اس تنازع کے دوران واضح طور پر سامنے آ گئی ہے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے متحدہ عرب امارات کو خطے کے کسی بھی دوسرے ملک کے مقابلے میں ایران کے زیادہ جوابی حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کیوں؟ کیونکہ خلیجی خطے میں واقع امریکی فوجی اڈوں اور اقتصادی اثاثوں کو ایران کے خلاف جارحانہ کارروائیوں کے لیے استعمال یہیں سے کیا گیا ہے، جن میں وہ حملے بھی شامل ہیں جن کے نتیجے میں ایرانی شہریوں کی ہلاکتیں ہوئیں۔ تو ایران نے واضح کر دیا کہ وہ کسی بھی ایسی قوم سے حساب لے گا جو اس طرح کے امریکی یا اسرائیلی اثاثوں کی میزبانی کرتی رہی ہے۔ ان سب سے جو تصویر ابھرتی ہے وہ ایک ایسے مشرق وسطی کی ہے جو بنیادی طور پر تبدیل ہو چکا ہے۔ جنگ سے پہلے کا مفروضہ کہ ایران بالآخر ہتھیار ڈال دے گا، اس کی جگہ جنگ کے بعد کی حقیقت نے لے لی ہے، جس میں ایران شرائط طے کر رہا ہے کہ مذاکرات کس طرح ہونے ہیں، ٹاکس پارلیز کس طرح ہونی ہیں۔ امریکہ اپنے آپ کو اس غیر مانوس صورتحال میں پاتا ہے۔ اسے ایٹمی مسئلے پر بات چیت کرنے سے پہلے جنگ بندی اور سمندری ضمانتوں کو قبول کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ امریکہ نے ایک نیول بلاکیڈ نافذ کیا ہے جسے وہ آسانی سے برقرار نہیں رکھ سکتا ہے۔ تو معاشی طاقت جو ہاتھ سے نکل رہی ہے اور ایک اسٹریٹجک منظرنامہ جس میں اس کی خلیجی اتحادی اسرائیل کے فراہم کردہ فضائی دفاعی نظام کے ساتھ اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوڑ رہے ہیں اور وہ بھی ناکام ثابت ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران براہ راست مذاکرات سے کنارہ کشی اختیار کر رہا ہے، پاکستان کے ذریعے ثالثی پر اصرار کر رہا ہے اور اپنے وزیر خارجہ کو ماسکو پوٹن سے ملاقات کے لیے بھیج رہا ہے تاکہ اپنے فریم ورک کے لیے ایک عالمی حمایت حاصل کر سکے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اس نئی حقیقت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکتا ہے؟ ایران کی طرف سے پیش کیا گیا یہ 3 مرحلوں پر مبنی فریم ورک کوئی فوری ایٹمی معاہدہ ممکن بنانے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے۔ یہ پورے امریکہ ایران ایجنڈے کو اثر نو ترتیب دینے کے لیے بنایا گیا ہے، جس کے لیے امریکہ اصرار کر رہا ہے کہ مذاکرات کیے جائیں۔ یہ پورے امریکہ ایران ایجنڈے کو اثر نو ترتیب دینے کے لیے بنایا گیا ہے، جس میں علاقائی جنگ بندیوں اور سمندری قوانین کو انریچمنٹ یا معائنے پر بات کرنے کے لیے شرط بنایا گیا ہے کہ یہ سب باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے آپ نیول بلاکیڈ ہٹائیں، جنگ بندی کریں اور باقی معاملات طے کریں۔ تو امکان بہت کم ہے کہ امریکہ اس ترتیب کو قبول کرے، لیکن اسے مسترد کرنے کے اپنے خطرات ہیں۔ اس صورت میں ایران یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے ایک معقول مرحلہ وار سفارتی راستہ پیش کیا، جنگوں کا خاتمہ، آبنائے کو مستحکم کرنا، لیکن امریکہ نے انکار کر دیا کیونکہ وہ واقعی صرف ایران کے ایٹمی پروگرام کو روکنے کی پرواہ کرتا ہے، امن کی نہیں۔ یہ بیانیہ ایران میں اندرون ملک اور ہمدرد بین الاقوامی حلقوں میں فروغ پائے گا۔ ایران کی پروپوزل میں امریکہ کو اختیار سے محروم کر دیا گیا ہے۔ جیسا کہ ایک ایرانی اہلکار نے کہا کہ امریکہ کے پاس جنگ کے دوسرے دور پر غور کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، اور واشنگٹن میں کسی کو بھی اس دوسری جنگ شروع کرنے کا اب شوق نظر نہیں آ رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ضرور بیانات دے رہے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ایران جھک جائے گا، لیکن زمینی حقیقت
کہیں دور ہے۔ تو دور سے ان واقعات کو دیکھنے والے عام آدمی کے لیے سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ پرانے اصول اب لاگو نہیں ہوتے۔ ایران وہ ملک نہیں رہا جو 28 فروری 2026 سے پہلے کا تھا۔ اس نے اپنی طاقت کو پرکھا ہے، جانا ہے، سروائیو کیا ہے، جنگ کو برداشت کیا ہے، اور یہ نتیجہ اخذ کیا ہے ایران نے کہ وہ اطاعت کی بجائے برابری کی ایک ایکویشن پر مذاکرات کر سکتا ہے۔ امریکہ اپنی تمام تر فوجی طاقت کے باوجود آہستہ آہستہ سمجھ رہا ہے کہ 21ویں صدی میں طاقت صرف ایئر کرافٹ کیریئرز اور بمبار طیاروں کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ رکاوٹوں اور تیل کی سپلائیز، آئل ویلز جو ہیں، ان کے ذریعے مہنگی سے مہنگی کر کے بھی جیتی جا سکتی ہے۔ اگر آپ تیل کی سپلائی روکتے ہیں، مہنگائی بڑھے گی، تیل کی قیمتیں بڑھیں گی، اور یہ امریکہ پر دباؤ ہوگا، اور یہ کنٹرول اب ایران کے پاس ہے۔ ریورس انجینئرنگ کے لیے نہ پھٹنے والی گولہ بارود کی خاموش بحالی اور ان کا استعمال، پھر یہ کہ نیول بلاکیڈ کے بتدریج خاتمے کے بارے میں جنہیں ہمیشہ برقرار نہیں رکھا جا سکتا، تو ٹرمپ کو بھی بہرحال یہ سوچنا ہی پڑے گا، بلکہ وہ خود کہا انہوں نے کہ اس عجیب و غریب حیران کن ادراک کے بارے میں کہ ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ ایران کی قیادت کس طرح برتاؤ کر رہی ہے یا کس طرح نہیں کر رہی ہے، اور یہ سب کا سب جو ہے امریکہ کی توقعات کے برعکس ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے کبھی واقعی نہیں یہ سمجھا کہ اسے اس طرح کی ہزیمت اٹھانا اتنی جلدی سے پڑے گی۔ دور سے ان واقعات کو دیکھنے والے عام آدمی کے لیے سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ پرانے اصول اب لاگو نہیں ہو رہے ہیں۔ ایران وہ ملک نہیں رہا جو 28 فروری 2026 سے پہلے کا تھا۔ اس نے اپنی طاقت کو پرکھا ہے، ایک جنگ کو برداشت کیا ہے، اور یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ وہ اطاعت کی بجائے برابری کی ایکویشن پر مذاکرات کر سکتا ہے۔ امریکہ اپنی تمام تر فوجی طاقت کے باوجود آہستہ آہستہ سمجھ رہا ہے کہ 21ویں صدی میں طاقت صرف ایئر کرافٹ کیریئرز اور بمبار طیاروں کے بارے میں نہیں ہے، یہ رکاوٹوں اور تیل کی سپلائیز اور آئل کی قیمتوں میں اضافے سے بھی جیتی جا سکتی ہے۔ نتیجتاً جنگ مہنگی سے مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے امریکہ کے لیے، اور یہ جنگ ریورس انجینئرنگ کے ذریعے بھی امریکہ کے لیے ایک دباؤ بڑھاتی ہے، اور جو نیول بلاکیڈ ہیں ان کو بتدریج خاتمے کے بارے میں ہے اب یہ جنگ، جنہیں ہمیشہ برقرار نہیں رکھ سکتا امریکہ۔ اور یہ صدر ٹرمپ کے اس عجیب و غریب حیران کن ادراک کے بارے میں بھی ہے، جب انہوں نے کہا کہ ایران کی قیادت اس طرح برتاؤ نہیں کر رہی ہے جس طرح امریکہ نے توقع کی تھی۔ واقعی امریکہ کو توقع نہیں تھی کہ ایران اس طرح بیہیو کرے گا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے کبھی واقعی یہ نہیں سمجھا کہ اسے اس طرح کی ہزیمت اتنی جلدی اٹھانا پڑے گی۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔